بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم گزشتہ ویڈیو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ فضیلتیں انبیاء پر جو تھی وہ بیان کر چکے ہیں، اس موضوع میں ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کی کیا فضیلت تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے نار نمرود کو گلزار بنا دیا، اور اللہ تعالی نے آپ ہی کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود سے محفوظ فرمایا۔ آپ کی ولادت پر فارس کی آگ جو ہزاروں سالوں سے جل رہی تھی ٹھنڈی ہو گئی۔ شب معراج میں قرۂ نار سے آپ کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ آپ کی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ آگ میں ڈالے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح و سالم باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام خلت عطا فرمایا، اسی لیے آپ خلیل اللہ کہلائے۔ آپ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے درجہ خلت عطا فرمایا بلکہ اس سے بڑھ کر درجہ محبت عطا فرمایا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا لاڈلا محبوب کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے بت توڑ ڈالے تاکہ وہ ان بتوں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے ایک اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ نے اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے گرد و نواح میں جو 360 بت نصب تھے، ان تمام کو محض اپنی چھڑی مبارک کے ایک اشارے سے زمین بوس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اس کے اپنے مقام پر رکھا تاکہ آپ کی امت کے لوگ اس مبارک پتھر کا طواف کر سکیں۔ اسی طرح ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا فضیلت تھی، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرزند اور جمنت حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے ارادے سے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے کام لیا اور والد گرامی کو اللہ تعالیٰ کا حکم مکمل کرنے میں تعامل نہ کیا، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعات رونما ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کی جگہ پر جنت کا دمبا ذبح کیا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو کیا فضیلت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب برادران یوسف نے خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیڑیے کو بلا کر حضرت یوسف کے بارے میں دریافت کیا تو بھیڑیے نے کہا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑیے سے کلام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فراق یوسف میں مبتلا ہو کر صبر کیا، یہاں تک کہ غم کے مارے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس صدمے سے آپ کو اتنا دکھ ہوا کہ قریب تھا کہ آپ ہلاک ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی دائمی مفارقت کا غم ملا، مگر آپ نے صبر کیا، حالانکہ آپ کا اور کوئی صاحبزادہ نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل تھی۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا حسین و جمیل بنایا تھا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسین بنایا تھا کہ آپ سے حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی پیدا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے صرف نصف حسن عطا فرمایا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام حسن عطا فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی، اور آپ سے صرف 3 خوابوں کی تعبیر درج ہے، جس کا ثبوت قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیر سے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور وطن کی فراق میں مبتلا ہوئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اہل و عیال، دوستوں اور اقرباء کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ دوستو، یہ ہماری اس موضوع کی دوسری ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس موضوع میں آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔